يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه ربه وهداه إلى صراط مستقيم. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. اللہ کی سلامتی ہو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر، اور تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو. آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ذی الحجہ کا مہینہ اور موسم حج کہ جیسے ہی ہم قریب ہوتے ہیں تو ہمیں نبی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، آپ علیہ السلام کی زندگی کی آزمائشیں اور آپ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یاد آتی ہے. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر رب العالمین نے انبیاء اکرام علیہم السلام کی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کو اللہ نے نقل کیا ہے، اللہ نے ذکر کیا ہے. قرآن مجید کا ایک عظیم حصہ انبیاء کی زندگی پر مشتمل ہے، اور ایک سورت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے نام سے رکھا ہے، جو 17ویں پارے کی ایک عظیم سورت ہے جسے ہم سورۃ الانبیاء کے نام سے جانتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کے مختلف حالات اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کیوں کر اللہ نے ذکر کیا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. انبیاء کی زندگی کو پڑھو، انبیاء کی زندگی کے حالات کو معلوم کرو،
کیونکہ انبیاء کی زندگی اور انبیاء کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے، اور عبرت کے بہت سارے پہلو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زندگی میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو انبیاء کی زندگی کو ہم اس نیت سے پڑھیں کہ ان کی زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگی کو بدلنے کی ہم کوشش کریں۔ عبرت کی نگاہوں سے انبیاء کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور عبرت کے کانوں سے انبیاء کی زندگی کو سننے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک عبرت کا یہ پہلو ہماری زندگی میں نظر نہیں آئے گا تو اس وقت تک انبیاء کے یہ واقعات اور انبیاء کی زندگی کے مختلف پہلو یقیناً مؤثر ہماری اپنی زندگی میں ثابت ہو نہیں سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں جو 12ویں پارے کی عظیم سورت ہے، اس سورت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتھا، سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات اور انبیاء کی قوم پر اللہ کے جو عذابات آئے آسمانی اور زمینی آفتوں کا ان قوم والوں نے جو سامنا کیا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نقشہ سورہ ہود میں کھینچا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ ہود اور اس جیسی اس کی بہنیں اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بڑھا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی مختلف انبیاء کے واقعات کو ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل ثابت قدم رہیں، تاکہ آپ کے دل مضبوط حق پر جم جائیں۔ اسی لیے ہم انبیاء کے واقعات کو قرآن میں نقل کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا ایک طرف اللہ تعالیٰ انبیاء کے واقعات کو اس لیے نقل کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں، اور دوسری ایک اہم وجہ یہ جو اللہ کے نبی کے حق میں اللہ نے بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو راہ حق پر جمانے اور مضبوطی کے ساتھ اس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے واقعات کو نقل فرمایا ہے۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں اچھی طرح سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی اور صحیح راستہ بتانے اور توحید کا سبق دینے کے لیے اور توحید کا سبق پڑھوانے کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں ایک نبی کو بھیجا اور ایک رسول کو بھیجا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کرنے والے ایک پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یہ اللہ نے سورہ فاطر میں کہا کہ ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرانے والے پیغمبر کو بھیجا جس نبی نے اپنی قوم کو شرک سے آگاہ کیا اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی ہر نبی نے کوشش کی۔ بہت سارے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، لیکن قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ 25 پیغمبر دیگر انبیاء کے مقابل میں اللہ کے پاس ان کا کچھ مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ان 25 انبیاء اور پیغمبروں کے واقعات اور پیغمبروں کے ناموں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ ان 25 پیغمبروں میں اللہ کے نزدیک 5 پیغمبر ایسے ہیں جنہیں رب العالمین نے اولو العزم پیغمبر قرار دیا، باہمت پیغمبر، ہمت والے پیغمبر اللہ نے قرار دیا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ صبر کیجئے جیسا کہ باہمت پیغمبروں نے صبر کیا۔ یہ نبی ابراہیم، نوح اور موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 پیغمبر ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا یہ باہمت پیغمبر ہیں۔ 25 پیغمبروں میں ان 5 پیغمبروں کا اللہ کے پاس ایک مقام و مرتبہ ہے، اور ان 5 پیغمبروں میں بھی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک 2 نبی کا خاص مقام و مرتبہ ہے جنہیں اللہ نے خلیلان کہا۔ یہ دونوں اللہ کے جگری دوست ہیں، ایک ابراہیم خلیل اللہ، ایک ابراہیم علیہ السلام جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے جگری دوست کہا جاتا ہے، اور دوسرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان 2 پیغمبروں میں بھی سب سے افضل اور پیغمبر اللہ کے نزدیک رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ المہم
قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے بزرگ اور افضل پیغمبروں میں نبی ابراہیم علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس نبی کا تذکرہ کیا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، یہ ایسے پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام، ہر مذہب والے اس نبی کو اپنے مذہب کی طرف جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایسے نبی ہیں، ہر مذہب والے اپنے مذہب کی طرف اس نبی کو جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہودیوں کو فخر ہے نبی ابراہیم کو اپنی طرف منسوب کرنے میں، نصارہ کو فخر ہے نبی ابراہیم کو اپنی طرف منسوب کرنے میں۔ اسی لیے نصارہ کے پاس ایک عقیدہ ہے کہ اگر ایمان ہو تو نبی ابراہیم جیسا ایمان ہو۔ وہ اپنے لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے پاس نبی ابراہیم جیسا نہ توحید ہے اور نبی ابراہیم جیسا ایمان ان کے پاس موجود ہے، صرف زبان کا یہ دعویٰ کرتے ہیں نصارہ لوگ کہ ہمارے پاس ہمارے لیے اگر کوئی آئیڈیا اور نمونہ ہے تو ابراہیم ہے، جن کا ایمان ہمارے لیے اسوہ ہے۔ یہ باقاعدہ عیسائیوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں نبی ابراہیم کے طریقے، نبی ابراہیم کے مذہب سے یہ لوگ ہٹے ہوئے ہیں۔ ہر مذہب والے نبی ابراہیم کو اپنی طرف نسبت دینے اور منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں صاف طور پر کہہ دیا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ نبی ابراہیم ہمارے مذہب سے ہیں، عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ نبی ابراہیم ہمارے مذہب سے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو پکے سچے موحد مسلمان تھے۔ وما كان من المشرکین، اور مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ نہ مشرکین انہیں اپنی طرف نسبت دے سکتے ہیں، نہ یہودی دے سکتے ہیں، نہ عیسائی دے سکتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ جس مذہب پر تھے وہ لوگ دین اسلام پر نبی ابراہیم علیہ السلام قائم تھے، اور کیا تھے؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، موحد اور دین حنیف یعنی خالص توحید پر باقی رہنے والی شخصیت نبی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا سورہ نمل میں ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے لیے امام ہیں، لوگوں کے لیے قدوہ ہیں، آپ کی زندگی میں لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ اور بعض مفسرین نے امہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا بے شک ابراہیم علیہ السلام تنہا ہونے کے باوجود ان کی حیثیت ایک قوم کی سی تھی، ان کی حیثیت ایک پوری جماعت کی سی تھی۔ نبی ابراہیم تنہا تھے لیکن ان کا مقام ایک امت کا مقام تھا، ایک قوم ایک جماعت کا مقام تھا۔ ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ۔ انسان کو مقام و مرتبہ ملتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، انسان کو برتری ملتی ہے، فضیلت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، کرسی ملتی ہے، عزت ملتی ہے تو وہ بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے ابراہیم کے بارے میں کہا علیہ السلام قانتا للہ، اللہ کے لیے مکمل عبادت کرنے والے، پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کے فرما بردار بندے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ قانتا للہ ولم یک من المشرکین، یہ مقام کیوں کر آپ کو ملا؟ کیونکہ زندگی میں آپ نے کبھی شرک نہ کیا، یہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، کہ قدم قدم پر آزمائشیں آئی لیکن زندگی میں شکر کا پہلو ہمیشہ غالب رہا۔ اللہ کی جو نعمتیں آپ کو میسر ہوئی ان نعمتوں کے حوالے سے آپ ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لانے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے آپ کو چن لیا اور اللہ نے آپ کو صحیح سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دنیا میں بھی اللہ نے آپ کو بہترین کی خوشخبری سنائی اور آخرت میں بھی اللہ نے آپ کے لیے بہترین انعام کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اور نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب مطالعہ قرآن مجید میں ہم کرتے ہیں دوستو، ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ یقیناً سارے انبیاء ہمارے لیے قدوہ ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سارے نصیحت کے سامان ہیں، لیکن خصوصاً دو نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا
کہ ان کی زندگی کو تم فالو کرو، ان کی زندگی کے نقش قدم پر تم چلو اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو۔ ایک اللہ کے نبی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب میں اللہ نے کہا اس نبی کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے۔ تو دوسرے نبی جن کی زندگی کو اللہ نے قابل اسوہ قرار دیا، قابل اتباع قرار دیا، وہ نبی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ سورہ ممتحنہ 20/8 پارے میں اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ اس ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اے بندو تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو پورے قرآن مجید میں 2 ایسے نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے خصوصاً ان کی زندگی کو قابل اسوہ اور قابل اتباع قرار دیا، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم قرآن مجید میں مطالعہ کرتے ہیں تو ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے دوستو، وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دعاؤں کو نقل کیا ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے بہت ساری دعاؤں کو نقل کیا ہے۔ کن کی دعائیں ہیں؟ یہ انبیاء کی دعائیں ہیں، یہ ایمان والوں کی دعائیں ہیں، یہ اللہ کے مقرب اور اولیاء کی دعائیں ہیں جنہیں اللہ نے قرآن مجید میں اللہ کے نیک بندے، انبیاء، پیغمبر اور ایمان والوں کی دعاؤں کو اللہ نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے کہ بہت ساری صورتیں ایسے ہیں جن میں اللہ نے بہت ساری دعاؤں کو نقل کیا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، سب سے زیادہ اگر کسی نبی کی دعائیں قرآن مجید میں منقول ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ انبیاء میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کی دعائیں قرآن مجید میں منقول ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ کی زندگی میں آخرت کا ایسا تصور ہمیں نظر آتا ہے، آپ اللہ سے ایسے پیغمبر دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں دوستو؟ کہا لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے پروردگار تو مجھے رسوا نہ کر، اے پروردگار تو مجھے رسوا نہ کر، جس دن سارے لوگ میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، جس دن سارے لوگ میدان محشر میں دوبارہ زندہ کر کے انہیں وہاں پر دکھایا جائے گا، سب لوگ جب میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، ایسے دن اے پروردگار تو مجھے رسوا نہ کر، تو مجھے ذلیل نہ کر۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت، دیکھیے کیسے اپنے دل میں آخرت کا تصور لیے ہوئے، آخرت کی فکر لیے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی سے ہمیں بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے دوستو، انسان کتنے بڑے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، ہمیشہ اس کی سوچ آخرت والی سوچ ہونی چاہیے۔ زندگی میں کتنی نعمتیں اسے کیوں نہ ملے، کتنا بڑا مقام کیوں نہ ملے، ہمیشہ وہ آخرت کو مد نظر رکھے اور آخرت کی زندگی کو ہمیشہ ترجیح دے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت اللہ سے دعا کرتی ہے تو کیا دعا کرتی ہے؟ لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے پروردگار تو مجھے اس دن رسوا نہ کر جس دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا، جس دن نہ اولاد کام آئے گی، جس دن نہ بچے کام آئیں گے، ایسے دن اے پروردگار تو مجھے رسوا نہ کر۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یقیناً دوستو قابل اسوہ ہے اور قابل اتباع ہے، اور آپ کی زندگی کے اوراق کو پڑھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے تو ایسے گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے جس گھر میں بتوں کو بنایا جاتا تھا، جس گھر میں مورتیوں کو بنا کر مورتیوں کی پوجا کی جاتی تھی، ایسے گھر میں آپ کی پرورش ہوتی ہے اور ایسے گھر میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ آنکھ کھولتے ہیں تو ہر طرف بت پرستی کا ماحول تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے لیے آپ کے دل کو کھول دیا تھا، اسی لیے ایسے ماحول میں بھی آپ نے کبھی بھی بت پرستی کے قریب بھی آپ نہیں گئے۔ ایسے زبردست نبی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ قوم والوں کو آپ نے سمجھایا، آپ نے اپنے باپ کو سمجھایا، اور آپ کے باپ کے بارے میں خود مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا باپ مورتیوں کو بناتا اور مورتیوں کو بیچنے والا آپ کا باپ آزر تھا، جو مورتیوں کو بنا کر مورتیوں کی پوجا کرنا یہ اس کا خاص شیوا، یہ اس کی خاص عادت تھی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم کارنامے کو اللہ نے سورہ مریم میں نقل کیا ہے 16ویں پارے میں۔ آپ نے اپنے ابو کو کتنے اچھے انداز میں آپ نے نصیحت کی، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابو آپ ایسے بت
क्यों पूजा करते हैं? आप ऐसे माबूद की क्यों पूजा करते हैं जो ना नफा देने वाले हैं और ना नुकसान पहुंचाने वाले हैं और ना कुछ काम आने वाले हैं आपके? और फिर आपका कितना प्यारा अंदाज है, देखिए, या अबती ला ताबुदी शैतान, के बाप के मकाम मर्तबे का लिहाज रखते हैं और दूसरी तरफ बाप को हक की तरफ आप दावत दे रहे हैं और कहते हैं अब्बू जान ला ताबुदी शैतान, शैतान की इबादत ना करना। मूर्तियों की पूजा दरअसल शैतान की पूजा है, मूर्तियों की इबादत दरअसल शैतान की इबादत है, लिहाजा शैतान की इबादत ना करना। आप बेहतरीन अंदाज में अपने बाप को समझाते हैं। बाप समझने के बजाय, बाप अपने बच्चे की बेहतरीन नसीहत को कबूल करने के बजाय अपने बच्चे को धमकी देने लगते हैं और अपने बच्चे को अपनी बस्ती से बाहर कर देने की धमकी वो गोया के सुनाते हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े को नकल किया है। बाप की एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ कौम वालों की धमकी और तीसरी तरफ वक्त के बाद वक्त का बादशाह आपको धमकी देता है और मुख्तलिफ सजाएं सुनाने की तजवीज़ें और प्लानिंग वहां पर होती है। और हुआ ये कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम वालों को समझाने के लिए कि देखिए, जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो, उनकी क्या हैसियत है, ये समझाने के लिए आपने एक मर्तबा जब त्योहार का दिन था, सारे लोग बस्ती से निकलकर दूसरे मकाम पर चले गए थे। बस्ती वालों ने आपको भी बुलाया, लेकिन आपने कह दिया इन्नी सकीम। कुरान मजीद में अल्लाह ने इस वाक़े को 20/3 पारे में सूरह साफात में अल्लाह ने इस वाक़े को नकल किया है। कौम वालों से आपने कह दिया मैं बीमार हूं, मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, तो सारी बस्ती वाले निकल गए बस्ती से। आप बस्ती में तने तनहा थे, आप बुतों की जहां पूजा होती है तो उस घर के पास आप जाते हैं, इबादत खाने के पास आप जाते हैं तो बहुत सारी मूर्तियां वहां पर रखी हुई होती हैं, तो आप सारी मूर्तियों को कुल्हाड़ी के जरिए से सारी मूर्तियों को आप तोड़ देते हैं और जो सबसे बड़ी मूर्ति होती है, जो सबसे बड़ा माबूद वहां पर होता है, तो उसके गले में उस कुल्हाड़ी को लटका कर आप वहां से निकल कर आ जाते हैं। जब कौम वाले त्योहार से फारिग होकर बस्ती में दाखिल होते हैं तो उनकी अपनी आदत थी कि घरों में दाखिल होने से पहले इबादत गाह में जाते और इबादत करके फिर अपने घर लौटते। जब वो कौम वाले इबादत गाह में कदम रखते हैं तो उनकी आंखें हैरान रह जाती हैं कि सारे बुतों को उन्होंने नीचे पाया, उनके सारे गोया के सारे बुतों को तोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये मामला, ये माजरा किसने किया? तो कौम वालों ने कहा समिअना फक़न यज़कुरुहुम युक़ालु लहु इब्राहीम, हमने अपनी बस्ती में एक ऐसे नौजवान को सुना है जो हमारे अपने बुतों को बुरा भला कहता है, जो हमारे अपनी बुतों की इबादत से हमें रोकता है, उसे इब्राहीम कहा जाता है और ये इब्राहीमी का काम होगा। और कौम वालों ने वक्त के बादशाह के सामने गोया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनसे, और कौम वालों ने आपसे पूछा अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम क्या तुमने हमारे बुतों के साथ ये मामला किया? तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून, बल्कि इस बड़े बुत ने किया होगा, अगर ये बात कर सकते हैं तो इस बड़े बुत से पूछ कर देखो कि इस मामले को किसने किया है। कौम वालों ने कहा ये बड़ा बुत कैसे बात कर सकता है, इसके पास तो बात करने की सलाहियत नहीं है। तो फौरन आपने कहा जब ये बात नहीं कर सकता है तो तुम्हारा खालिक कैसे हो सकता है, तुम्हारी मुरादों को कैसे पूरा कर सकता है और तुम्हारे लिए नफा नुकसान का ये कैसे मालिक हो सकता है, जिसे बात करने की कुदरत नहीं, जिसे न सुनने की सलाहियत है, ये माबूद कैसे हो सकता है, ये खालिक कैसे हो सकता है? खालिक तो उसे होना चाहिए जो सुनने की सलाहियत रखता हो, जो पैदा करने की सलाहियत रखता हो, वही खालिक हो सकता है, वही माबूद हो सकता है। आपने कौम वालों को समझाया, कौम वाले समझना चाह रहे थे, लेकिन वक्त के बादशाह ने कौम वालों के जहन को तब्दील करते हुए कहा ये तो हमारे अपने बाप दादा की इबादत और तौर तरीके से रोकना चाहता है। अगर हमने इब्राहीम को अपनी बस्ती में रखा, यूं ही बाकी रखा, ये हमारे बाप दादा के तौर और तरीके को बदल के रख देगा, लिहाजा इसके साथ क्या मामला किया जाए? तो कौम वालों ने मशवरा दिया कि लकड़ियों को जमा करें और आग जलाई जाए और नबी इब्राहीम को उसमें डाल दी जाए। क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन, अपने माबूदों की अगर तुम मदद करना चाहते हो, इस इब्राहीम को जलाकर हम खत्म कर देंगे अगर तुम कुछ करने वाले हो। ये कौम वालों ने आपस में बातें तय की, लकड़ियां जलाई जाती हैं, आग रोशन की जाती है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा वो लोग जब करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से कब घबराने वाले थे? जब बंदा हक पर होता है दोस्तों, जब तौहीद पर होता है, जब बंदा सही बात पर होता है, उसे किसी से घबराने की जरूरत नहीं होती है। क्या डर है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ,
کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے یہ خدا گر میرے لیے ہے تو کنزدہ آپ علیہ السلام نے نہ گھبرایا، آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی پریشانی ہے آپ نے محسوس نہ کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ کو حکم یہ ہوتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی کا پیغام دینے والی بن جا۔ اللہ نے آگ سے کہا آگ کو پیدا کرنے والا رب العالمین، اور آگ مخلوق ہے وہ صرف اپنے خالق کی بات مانے گی، اور آگ کا کام جلانا ہے، اور جب تک پیدا کرنے والے کا آرڈر نہیں آئے گا تب تک آگ اپنا کام کیسے کر سکتی ہے؟ آگ سے جب اللہ نے کہا ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا تو یقیناً وہ آگ نبی ابراہیم کے حق میں گلے گلزار بن گئی۔ جب آپ وہاں پر تھے تو ساری قوم والے پریشان ہو گئے، جب قوم والوں نے آپ کو آگ میں ڈھکیل دیا، آگ میں پھینک دیا تو نبی ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نقصان نہ ہوا۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا دوستو، جب بندہ اللہ پر کامل یقین اور کامل بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اگر ساری قوم والے ہمارے مخالف بن جائے، اگر اللہ پر ہمارا کمال توکل ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ آج بھی ہو گئے، اگر آج بھی ہمارے اندر نبی ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہوتا تو یقیناً آج ہم معاشرے میں جو کچھ حالات ہم محسوس کر رہے ہیں ان حالات کو ہم بدلنے والے بن جائیں گے۔ ایک اور بات یہ ہے دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کا ماحول پایا اور ہر طرف بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ معاشرے کے ماحول سے آپ متاثر نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے معاشرے کے ماحول کو بدلنے کی آپ نے کوشش کی، غلط ماحول کو آپ نے بدلنے کی کوشش کی۔ سب سے بڑی نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے، ایک مسلمان کا کردار یہ ہوتا ہے جہاں بھی جاتا ہے وہ دوسروں پر چھا جاتا ہے اور اپنے اسلامی تعلیمات دوسروں کو پڑھانے والا ہوتا ہے، اور ایسا نہ ہو ہم کہیں پر جائیں اور دوسروں کے اثر کو ہم قبول کر لیں، دوسروں کے کلچر کو ہم قبول کر لیں۔ ایک مومن بندے کی پہچان تو یہ ہوتی ہے اپنے کلچر کو دوسروں پر اپلائی کرنے والا ہوتا ہے اور کبھی دوسروں کے کلچر کو قبول کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو پورا ماحول، پوری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، لیکن آپ نے ارادہ کر لیا کہ پورے ماحول کو بدلنا ہے، قوم والوں کو بدلنا ہے۔ ہزار آزمائشیں آئیں، آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہر مصیبت کا آپ نے سامنا کیا اور ہر آزمائش کا آپ نے سامنا کیا۔ یہی ایک مومن بندے کا کردار ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کی دوستی اچھوں سے ہوتی ہے تو اچھے بنے رہتے ہیں، جب کسی ایسے ماحول میں جاتے ہیں جہاں پر برے لوگ ہیں، جہاں پر برا ماحول ہے، برے لوگوں کے ساتھ برے ماحول میں مل کر ان کے اندر بھی برائیاں جنم لینے لگتی ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے دوستو۔ آپ جہاں بھی جائیں دوسروں کے کلچر کو قبول کرنے سے پہلے سوچئے میں نے جس کلچر کو اپنایا ہے، میں نے جس دین کو میں نے اپنایا ہے وہ سب سے کامل دین ہے، سب سے سچا دین ہے، اور اس کی تعلیمات اور اس کے کلچر اور اس کے سارے احکامات بالکل سچے ہیں۔ یہ جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ماحول کو بدلنے والے نہیں ہوں گے۔ اور افسوس یہ ہے آج بہت سارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ پیسے کے نشے میں اور دیگر خواہشات کے نشے میں اپنے ماحول سے گھل مل جاتے ہیں اور برے ماحول میں مل کر اپنی شخصیت کو کھو دیتے ہیں اور اپنی پہچان کو کھو دیتے ہیں۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو سب سے بڑی نصیحت ملتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ پر کامل ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے اور توحید پر قائم رہنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ آپ خالص توحید پر باقی تھے، آپ کی زندگی کی نمایاں خوبی یہ تھی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی نمایاں خوبی یہ تھی کہ آپ توحید پر قائم تھے۔ اسی توحید کو اپنانے کی ضرورت ہے اور آپ کی زندگی میں جو آنے والے جو مراحل تھے، جو آپ کی زندگی کے بقیہ مراحل اور بقیہ جو حصے ہیں تو ان میں بھی ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ یقیناً ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے اور اس مہینے میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دوبارہ جو ہے یاد کیا جاتا ہے، آپ کی زندگی کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے دوستو۔ اور یاد دہانی کا مقصد یہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں جو ٹائم پاس کے لیے اور وقت گزاری کے لیے ہم سنتے اور سناتے ہیں، بلکہ ہم
انبیاء کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا اب انبیاء کی زندگی کو عبرت کی نگاہوں سے پڑھنا چاہیے اور انبیاء کی زندگی کو عبرت کے کانوں سے ہمیں سننا چاہیے. اور آپ کی زندگی سے جو کچھ ہمیں نصیحتیں ملی ہیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے والے ہم بنیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے پروردگار نبی ابراہیم کی زندگی میں جو خالص توحید تھا، جو خالص توحید آپ کی زندگی میں تھا، وہ توحید اے پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما. جیسے ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، اس طرح اے پروردگار ہماری زندگی میں بھی آزمائشیں آتی ہیں، ان آزمائشوں کا ایمان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمیں توفیق دے، ان آزمائشوں کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمیں توفیق دے. یہ بار بار ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو نبی ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کی زندگی میں ہمارے لیے نصیحت کے جو بہت سارے سامان ہیں انہیں اپنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. خصوصاً مرتے دم تک، زندگی کی آخری سانس تک توحید پر، حق پر اور نعمت اسلام پر باقی رہنے کی اللہ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.